السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنا شر خیر و بدل دے، آمین۔ میرے سسٹر، ہم لوگ سورہ ہود آیہ مبارکہ 5 تک ترجمہ تفسیر کر چکے تھے اور مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی تھی، یعنی کہ پارہ کے ابتدائیات دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج کا لیسن تفسیر کا آیہ مبارکہ 6 سے سٹارٹ کریں گے اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کے بارے میں کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو سینے کے اندر خیالات گزرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ذکر کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چلنے پھرنے والا جانور یا کوئی چرند پرند حیوانات، الغرض کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو کہ ذی روح ہے، چلنے پھرنے والا ہے، اس کا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ ہے۔ ادھر رزق سے مراد اس کا کھانا پینا، اس کی خوراک، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ رزق میں ہر چیز شامل ہوگی، تو ادھر جسٹ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کی روزمرہ کی خوراک ہے۔ کیا فرمایا؟ نہیں کوئی چلنے پھرنے والا زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کے ہی مالک نہیں، بلکہ جو کچھ جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ ٹھہرتا ہے، جہاں وہ قبر میں جائے گا، اللہ کو سب کے حالات کی علم ہے، سب کے حالات سے اللہ واقف ہے اور وہ جانتا ہے اس کی جائے قرار کو اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کو بھی۔ کل فی کتاب مبین، سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ادھر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور یاد رہے کہ رزق کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، لیکن آج انسان کے جو اللہ کے کمال قدرت سے واقف نہیں، تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کی جائے، جو اخراجات ہیں، وسائل ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں اور رزق کی کمی ہے، تو لہٰذا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس جان کو دنیا پہ بھیجنا چاہتے ہیں، انسان اس جان کو روک کر تو اپنے سر اس کا خون لے لیتا ہے۔ گویا کہ انسان جو ہے وہ چھپا ہوا قاتل ہے، رزق کو اپنی طرف منسوب کر کے گویا کہ انسان خفیہ قتل کر رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو منصوبہ بندی کی سوچ وہ صرف انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اور یاد رہے کہ بھوکے بھی انسان ہی مرتے ہیں، کیونکہ انسانوں کا توکل اللہ سے اٹھ چکا ہے، انسان خود ہی اپنے رزق کے مالک بن بیٹھے ہیں، جبکہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ کوئی انسان دنیا پہ نہیں آتا مگر اس سے پہلے اس کی جو روزی ہے وہ لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ ابھی انسان جب پیدائش کے مرحلے سے نہیں گزرتا، ابھی صرف جنین پہ 4 ماہ ہی گزرتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ رحم مادر پہ ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ لکھ دو، اس کا کھانا پینا، اس کا مرنا اور جو زندگی ہے وہ سب کچھ لکھ دو، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، کتنے سال اس نے جینا ہے۔ لیکن انسان رزق کے ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر انسان اس بات کا رونا روتا نظر آتا ہے کہ روزی پوری نہیں پا رہی، اتنا فلاں کماتا ہے لیکن پھر بھی فاقوں کی پہ نوبت آتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو، ایسے توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسے ہی رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اور یہ سوچو کہ جو چیز، جو جانور، جو کچھ اس کی خوراک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی کچھ پہنچاتے ہیں۔ اگر ایک جانور گوشت کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گوشت ہی پہنچاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ گوشت کھانے والا جانور اس کو گھاس کھانی پڑ رہی ہے۔ اور اگر کوئی پرندہ، جیسا کہ ہنس جانور ہے، پرندہ ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ ہیرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزانہ کھانے کے لیے ہیرا ہی میسر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کیسی اللہ کی کمال قدرت ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود ہی رزق دینے والا بہت ہی زور آور مضبوط ہے، تو ایسے طاقتور مضبوط تدبیر کرنے والے کو رزق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم انسانوں کو، جانوروں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے کہ جو کمزور ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے پاک مبرہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہی کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ مزید مستقر اور مستودع کی وضاحت دیکھیں، اس میں مفسرین کی بہت زیادہ مختلف رائے ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ مستقر سے مراد دنیا پہ ہر جاندار کا رہنے کا ٹھکانہ مراد ہے، یعنی کہ جو کچھ جس گھر میں وہ رہتا ہے، جیسا کہ انسان اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جو چڑیا وغیرہ ہیں وہ درختوں پہ، یا پھر کچھ ایسے جانور ہیں، پرندے ہیں جو مختلف قسم کے گھر بنا کر رہتے ہیں، یا جیسے اور بھی چرند پرند مختلف قسم کے گھر بنا کر خود وہ بناتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، اتنے خوبصورت انداز سے، طریقے سے بناتے ہیں کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرندے کو کیسی عقل دے رکھی ہے۔ یا بعض اوقات جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی بہت زبردست گھر بناتے ہیں، کچھ سرنگیں بھی ہوتی ہیں کچھ کیڑے مکوڑوں کی۔ خیر، جو بھی جہاں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے رہنے کی جگہ سے واقف ہیں۔ اور مستودع سے مراد قبر، جو کہ اس کے مرنے کے بعد کا ٹھکانہ ہے، وہ مراد لیا ہے۔ اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ مستقر سے مراد پشت فادر اور مستودع سے مراد رحم مادر ہے۔ جو بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہمارا ناقص علم اتنا ہی جانتا ہے۔ جتنا بھی انسان کچھ کھاتا پیتا ہے یا کوئی بھی جاندار کھاتا پیتا ہے، جتنی وہ زندگی بسر کرتا ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، سب کچھ، ہر بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لوح محفوظ میں قلم بند کر لیا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اچھی طرح لکھا ہوا ہے۔
یہ انسان کی تخلیق سے بہت سالوں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں ترتیب دے لیا تھا، اور وہ لوح محفوظ آج تک اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔